الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کوئی بھی حالات پیش آتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہیں جو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں، ایمان والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب بھی حالات پیش آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور جو مناسب تدبیر ہوتی ہے وہ تدبیر بھی کرتے ہیں۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں، وہ صرف وہ کام کرتا ہے جس کا آخر میں ذکر کیا گیا، یعنی تدبیر کرتا ہے، مگر اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، اپنا محاسبہ وہ نہیں کرتا جس کا اللہ پر ایمان نہیں یا اللہ سے اس کا صحیح اور مضبوط تعلق نہیں ہے، کمزور ایمان والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موسم میں تغیر ہوتا، بادل گہرے ہوتے، بجلی کڑکنے لگتی، تو آپ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے، نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ اسی طرح اور بھی کوئی معاملہ پیش آتا اور ایسی کوئی بھی چیز پیش آتی جو فکر میں مبتلا کرنے والی ہوتی تو آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ صحابہ کرام کے بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے اور دیکھتے کہ ہم سے دین پر عمل کرنے میں کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ پھر اس کیفیت کے ساتھ وہ تدبیر بھی اختیار کرتے، کوشش اور محنت کرتے، جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرتے، اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ آپ کی مبارک زندگی میں بھی چند واقعات ایسے پیش آئے جس میں صحابہ کرام کی تربیت کی گئی اور امت کی بھی تربیت کی گئی، امت کو بھی نمونہ بتایا گیا۔ احد کی جنگ میں صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ حنین کی جنگ میں مسلمانوں نے زبان سے ایک ایسا جملہ نکالا جو
ان کے شایان شان نہیں تھا، انہوں نے اللہ پر نظر کرنے کے بجائے اپنی تعداد کی کثرت پر نظر کی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی زبان سے، سب کی نہیں، یہ جملہ نکلا کہ جب ہم 1000-2000 تھے تو اس وقت کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکا، آج تو جزیرۃ العرب کے اکثر حصے پر ہمارا غلبہ ہو چکا ہے اور ہماری تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے، 10,000 12,000 کی تعداد میں ہم ہیں، تو آج ہمیں کوئی شکست کیسے دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھا دیا اور مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حنین کے دن کو یاد کرو جب کہ تم کو اپنی کثرت، تعداد کی زیادتی اچھی لگی اور تم نے سمجھا کہ ہماری تعداد کی زیادتی سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو تمہاری تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم میدان چھوڑ کے پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا کہ اپنی سکینت نازل فرمائی اور پھر مسلمانوں کے قدم جمائے، مگر بتایا گیا مسلمانوں کو کہ تمہاری کامیابی صرف اور صرف اسباب میں نہیں ہے، تعداد میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، اللہ سے تعلق میں ہے، رجوع اللہ میں ہے۔ بدر کے میدان میں صفیں آپ نے تیار فرما دی اور رات بھر آپ دعا میں مشغول رہے، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جب تمہارا لشکر میں کسی مقابلہ ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب جنگ چل رہی ہو، یعنی آمنے سامنے لشکر ہوں، تو اس وقت بھی ایک ایک حصے میں تقسیم ہو کر اپنی نماز ادا کرو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ تو غرض یہ کہ ایمان والے میں اور اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے میں فرق یہ ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان نہیں یا ایمان کمزور ہے اور اللہ سے اس کا صحیح تعلق نہیں ہے، اس کی محنت ساری کی ساری اسباب کی محنت ہوتی ہے، اور مومن بھی اسباب سے مستغنی نہیں ہے، مومن کو بھی اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، مگر مومن کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو دوسروں کی ہوتی ہے۔ مومن اسباب اختیار کرنے سے پہلے مسبب الاسباب سے رجوع ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور پھر کوشش، محنت، تدبیر کرتا رہتا ہے۔ میدان میں وہ اپنی طاقت اور قوت دکھاتا ہے، مگر دل سے خدا کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جنگ کی ضرورت سے وہ اکڑتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کا یہ جسم اکڑتا ہے، اس کا دل ہر وقت خدا کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ اکڑ میرے دل میں نہ آئے، میرے دل کے اندر اگر عجب آئے گا، کبر آئے گا، غفلت آئے گی، تو پھر میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ مومن ڈرتا رہتا ہے اس سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں اس کیفیت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس ملک میں بھی حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، مگر اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، اپنے گناہوں کو چھوڑنا، توبہ، استغفار، یہ ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ اس کی بات کرو مت، کرو تو بہت سرسری کرو، مول صاحب، بس نکال دو اس کو آگے کی بات کرو، ہاں، اس کی زیادہ بات مت کرو، کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا کچھ۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ
بولنے کو بھی نہیں جی چاہ رہا ہے، کیا بولیں، کیوں بولیں؟ کیا کوئی وقت گزاری ہے، کوئی زبان کی عیاشی ہے؟ جلسے کرو، بھیڑاس نکالو، اپنی اپنی خطابت کا جوش دکھاؤ، کام وہی کرتے رہو جو کر رہے، کیا ہوگا؟ بارش نہیں ہوتی ہے، نماز استسقاء رکھی گئی ہے، لوگوں کو صرف نماز یاد ہے، نماز کی روح نہیں معلوم ہے۔ استسقاء کی نماز سے پہلے توبہ استغفار ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ اب آدمی نماز استسقاء کے لیے میدان میں تو جا رہا ہے، مگر توبہ کرنے تیار نہیں، حق دینے تیار نہیں، فرض زکوٰۃ ادا کرنے تیار نہیں، بخل چھوڑنے تیار نہیں، نماز پڑھنا چاہتا ہے خالی۔ تو بھائی ظاہری طور پہ سر تو ٹیک رہے ہو تم، مگر تمہارا دل خدا کے سامنے ہی نہیں جھکا ہے، خدا کے دین کے سامنے تم نے اپنے کو سرنڈر نہیں کیا ہے۔ وہ دین جس دین کا نام ہی ہے سرنڈر کرنا، کیا ہے اس دین کا نام؟ اس دین کا نام ہے الاسلام۔ الاسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی ہی اپنے کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، ختم، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے، وہ جو حکم دے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ حکم ہو مال خرچ کرنے کا تو مال خرچ کر دے، جان دینے کا تو جان دے دے، یہ ہے مومن کی شان۔ مگر اب استسقاء کی نماز تو ہو جاتی ہے، مگر استسقاء کی نماز سے پہلے جو کچھ کرنا ہے، جو اس کی روح ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں، اور اس کا ذکر بھی آئے تو سرسری آ کے گزر جائے، اس کے اوپر زیادہ زور مت دو، نماز پڑھو خالی۔ تو جان نہیں پیدا ہو رہی ہے بھائی، کیسے جان پیدا ہو؟ رب اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ بہت سے وہ ہیں جن کے بال پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہیں، بہت مشقت اٹھا کے صحراؤں میں اونٹوں پہ سفر کرتے ہوئے، گھوڑوں پہ سفر کرتے ہوئے، پیدل سفر کرتے ہوئے کعبے کے صحن میں پہنچے ہیں۔ آج کے دور میں نہیں، اس دور کی بات ہو رہی ہے، تصویر اس دور کی کھینچی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کہے اے رب اے رب، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تو نہیں بول رہا ہوں، مقرر نہیں بول رہا ہے، واعظ نہیں بول رہا ہے، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا یستجاب لذلک، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی دعائیں ہو رہی ہیں حرمین شریفین میں، 30 لاکھ لوگ ایک وقت میں دعا کر رہے ہیں، رمضان میں، حج میں، اجتماعات میں، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ تو لمبا مضمون ہے، بعض وقت سنایا بھی گیا، بہرحال مختصر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی سفارش کرنے والے سفارش کر رہے ہیں، دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں، مگر امت اپنا حال بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنا حال بدلنے کے لیے نہیں۔ بہرحال میرے دوستو، حالات ایسے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا جی چاہتا ہے کہ کچھ بولو ہی مت۔ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے لب پہ لا سکتا نہیں، شعر تو کچھ اور ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، مگر اسے بدل رہا ہوں تھوڑا سا کہ جو کچھ ہے اس کو لب پہ لانا مشکل ہے، بولنا بھی مشکل ہے، جو دل محسوس کر رہا ہے اس کا اظہار بھی مشکل ہے۔ بہرحال جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہم کو جس بات کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر جو حق ہم کو ملا ہوا ہے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے
قانون کے دائرے میں بڑوں کی ہدایت کے مطابق ہمیں تدبیریں کرنا ہے، مگر ان تدبیروں کے ساتھ جو چیز اصل کرنے کی ہے بس اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ہو انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں۔ اللہ نے ہم کو ایسی صلاحیت دی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اگر یہ امت چاہے تو ایک نئی دنیا آباد کر سکتی ہے، لیکن جیسے ناخلف نالائق باپ کی جائیداد کو بیچ کر انفرادی زندگی میں فقیر و کنگال ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اجتماعی حیثیت میں بھی باپ دادا کی رکھی ہوئی پونجی کو جب تک قانون ہمارے فیور میں تھا تو اس پونجی کو برباد کرنے میں ہماری شرکت کے بغیر نہیں ہوئی ہے بربادی اب تک اس کی۔ جب تک قانون ہمارے فیور میں تھا تو اس کی بربادی کے حصے دار برابر ہم رہے، ہمارے بغیر کوئی اس کو برباد نہیں کر سکا، کوئی اس کو بیچ نہیں سکا، کوئی اس کو کھا نہیں سکا۔ 70 سال سے جو بربادی ہوئی ہے اس بربادی کی ذمہ داری میں تو ہم شریک ہیں برابر کے۔ ہمارا دین تو خان صاحب کا دین ہے کہ خان صاحب نے ایک آدمی کو دیکھا قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا بیچارہ، گلا پکڑ کے اٹھا لیا کہ ابے وہ تجھے معلوم نہیں ادھر قبلہ ہے ہمارا، ادھر پیشاب کرتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد خان صاحب خود ہی ادھر پیشاب کر رہے تھے تو وہ گلا تو نہیں پکڑ سکتا تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا خان صاحب آپ نے مجھے گلا پکڑ کے اٹھا دیا تھا، ادھر ہی قبلہ ہے خان صاحب۔ تو خان صاحب نے کہا ابے وہ تیرے باپ کا قبلہ ہے کہ ہمارے باپ کا قبلہ ہے؟ مگر اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، جو کرو گے اس کا نتیجہ ملے گا۔ مایوس نہیں ہونا ہے، مگر اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ اور ایک نئی دنیا آباد کرنے کا عزم اور حوصلہ وہ اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو صرف باپ دادا کی جائیداد پہ بھی ہم ترقی نہیں کریں گے۔ جیسے صرف باپ دادا کے کاروبار پہ اولاد آگے نہیں بڑھتی جب تک اس کے اندر جدت نہ ہو، ایسے ہی ملی اور اجتماعی سطح پہ بھی ہمارے اندر وہ جدت نہیں ہے اور وہ جذبہ اور وہ حوصلہ نہیں ہے تو صرف باپ دادا کی پونجی بھی ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں۔ اور اگر ہمارے اندر وہ ہے تو سب لٹنے کے بعد بھی آباد ہونا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ نئی دنیا ہم آباد کر سکتے ہیں، نئی دنیا ہم پیدا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی انفرادی زندگیوں میں حقوق کی ادائیگیوں کا اہتمام کریں، ظلم سے بچیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تدبیر کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔